السلام علیکم. ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید. یہ ہے ایپیسوڈ 34 پارٹ 1 اور آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج ہم اس کتاب کے ایک ایسے حصے پر گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے: سائبر خلا اور ڈیجیٹل خود مختاری. جب ہم جنگ کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ٹینک، میزائل، فوجیں یہ سب آتا ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اصل جنگ اب کہیں اور لڑی جا رہی ہے. یعنی آج طاقت کا پیمانہ بدل چکا ہے. اب یہ اس پر منحصر نہیں کہ آپ کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں، بلکہ اس پر کہ آپ کا ڈیٹا، آپ کے نیٹ ورکس اور خلا پر کتنا کنٹرول ہے. اس کے عملی نتائج کی ایک بہت ہی خوفناک تصویر کھینچتی ہے. ذرا سوچیں کہ ہماری آج کی دنیا کتنی نازک بنیادوں پر کھڑی ہے. ہمارا پورا معاشی نظام، ہماری فوج کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ہمارے پاور پلانٹس، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں آنے والا پانی، سب کچھ ڈیجیٹل نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے. جی، کتاب کہتی ہے کہ اگر یہ نیٹ ورک صرف چند گھنٹوں کے لیے بھی بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی. صرف معیشت ہی نہیں رکے گی، بلکہ ملک میں افراتفری پھیل جائے گی. اے ٹی ایم مشینیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، ٹریفک سگنلز بند ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا خطرہ؟ وہ کیا؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ عوام کا اپنی حکومت اور اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ ایک خاموش حملہ ہوگا جس کے اثرات ایٹم بم سے کم نہیں ہوں گے. تو آئیے اسی بات کی گہرائی میں اترتے ہیں. کتاب صرف خطرات کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور حل بھی پیش کرتی ہے جسے وہ ڈیجیٹل ڈھال کہتے ہیں. اور یہ ڈھال ایک مسلم نیٹو اتحاد بنا سکتا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی تصور کو سمجھنا ہے. یہ جاننا ہے کہ یہ نیا میدان جنگ کیسا ہے اور یہ ڈیجیٹل ڈھال ہمیں اس سے کیسے بچا سکتی ہے. تو شروع کرتے ہیں اس نئے میدان جنگ سے. کتاب میں جس میدان کا ذکر ہے وہ روایتی میدانوں زمین، سمندر، ہوا سے بالکل مختلف ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں گولیاں نہیں چلتی بلکہ بائٹس اور سگنلز کی جنگ ہوتی ہے. جی، سائبر سپیس اور خلا کا میدان. اور یہاں جنگ خاموشی سے، بغیر کسی آواز کی لڑی جاتی ہے. اور شاید اسی خاموشی کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. بالکل. کتاب میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ اس بات کو بالکل واضح کرتی ہیں. جیسے بجلی کے گرڈ پر سائبر حملہ. اچھا. تصور کریں کہ کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہر کی بجلی ایک کلک سے بند کر دی جائے. اس سے تو صرف گھروں میں اندھیرا نہیں ہوگا، اس کے اثرات تو بہت دور تک جائیں گے. بہت دور تک. ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز بند ہو جائیں گے، فیکٹریوں کا کام رک جائے گا، مواصلاتی نظام یعنی موبائل فونز، انٹرنیٹ سب ٹھپ ہو جائے گا. یہ پورے شہر کو یرغمال بنانے کے مترادف ہے. اور دوسری مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ خلا سے متعلق ہے، یعنی دشمن کے سیٹلائٹس کو جیم کر دینا. یہ سیٹلائٹ جیمنگ کا تصور یہ کیا ہے؟ اس کو عام لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ ریڈیو پر اپنا پسندیدہ چینل سن رہے ہوں اور کوئی بیچ میں اتنی تیز آواز میں شور مچانا شروع کر دے کہ آپ کو کچھ سنائی ہی نہ دے. صحیح. سیٹلائٹ جیمنگ خلا میں بالکل یہی کام کرتی ہے. یہ دشمن کے سگنلز کو شور میں ڈبو دیتی ہے. آج کل تو ہر چیز ہمارے فون کے جی پی ایس سے لے کر میزائل گائیڈنس سسٹم تک سیٹلائٹس پر انحصار کرتی ہے. بالکل. تو اگر آپ دشمن کے سیٹلائٹس کو اندھا اور بہرا کر دیں تو ان کے جہاز، ڈرونز اور فوجی ایک دوسرے سے رابطہ کھو بیٹھتے ہیں. کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ صرف ممکنہ خطرات نہیں ہیں، یہ جنگ کا پہلا حملہ ہوتا ہے. جنگ کا اعلان اب توپوں سے نہیں بلکہ کی بورڈ کے ایک کلک سے ہوتا ہے. یہ مثالیں تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یہ سب بیرونی حملوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن کتاب میں ایک جگہ مصنف بحث کا رخ ایک بالکل مختلف سمت میں موڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کو ہم پر حملہ کرنے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے، ہم نے خود ہی اپنی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے. یہ ڈیجیٹل انحصار کا معاملہ کیا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا. جی، اور میرے خیال میں یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ اصل اور بڑا خطرہ باہر نہیں، ہمارے اپنے اندر ہے. ہماری اپنی ٹیکنالوجی پر انحصار ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے. یعنی یہ ایسا ہے جیسے ہم نے قلعہ تو بہت مضبوط بنا لیا لیکن اس کا مرکزی دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے. بالکل یہی بات ہے،
بالکل یہی۔ اور اس انحصار کی کئی شکلیں کتاب میں بتائی گئی ہیں، جیسے اپنے اہم ترین قومی ڈیٹا کو، جس میں شہریوں کی معلومات سے لے کر دفاعی راز تک شامل ہو سکتے ہیں، غیر ملکی کلاؤڈ سرورز پر رکھنا، جی، اپنی سائبر سیکیورٹی کو ایسی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرنا جن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں، مواصلات کے لیے بیرونی ممالک کے سیٹلائٹس پر انحصار کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف قومی سطح کی بات نہیں ہے، ہم سب اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں۔ جی، ہم اپنا سارا ڈیٹا، تصویریں، ای میلز، کانٹیکٹس ایک ایسی کمپنی کے سرور پر رکھ دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، صرف اس لیے کہ وہ مفت ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنی ذاتی ڈائری کسی اجنبی کے لاکر میں رکھوا دینا۔ کتاب کہتی ہے کہ جب قومیں ایسا کرتی ہیں تو یہ ٹیکنیکل کمزوری نہیں رہتی، یہ ایک اسٹریٹجک خطرہ بن جاتی ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت سخت اصطلاح استعمال کی گئی ہے، دباؤ اور بلیک میلنگ۔ کیا آپ اس کو تھوڑا مزید کھول سکتے ہیں؟ یہ ڈیجیٹل انحصار بلیک میلنگ کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ ضرور۔ دیکھیں، جب آپ کا اہم انفراسٹرکچر جیسے آپ کا بینکنگ سسٹم کسی غیر ملکی سافٹ ویئر پر چل رہا ہو تو اس سافٹ ویئر کو بنانے والا ملک آپ پر بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ کیسے؟ وہ جب چاہے ایک اپ ڈیٹ کے ذریعے اس میں ایسی تبدیلیاں کر سکتا ہے جو آپ کے پورے نظام کو مفلوج کر دے، یا وہ اس میں ایسے بیک ڈورز رکھ سکتا ہے جن کے ذریعے وہ آپ کے تمام مالیاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لے۔ اب تصور کریں کہ ایک بحران کے دوران وہ ملک آپ سے کہتا ہے کہ یا تو ہماری پالیسی مانو ورنہ ہم تمہارا معاشی نظام بند کر دیں گے۔ تو یہ تو ڈیجیٹل غلامی کی ایک نئی شکل ہے۔ بالکل، آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، آپ اپنی خود مختاری کھو بیٹھتے ہیں بغیر ایک بھی گولی چلے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جنگ کے نئے میدان کو سمجھا اور اپنی سب سے بڑی کمزوری یعنی ڈیجیٹل انحصار کو بھی جان لیا۔ تو کیا ہم اس جال میں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں؟ یہیں پر کتاب ایک حل پیش کرتی ہے، ایک مشترکہ مسلم سائبر ڈیفنس کمانڈ کا قیام۔ یہ مسلم نیٹو کی اصطلاح کافی طاقتور ہے۔ جب ہم نیٹو کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آرٹیکل 5 آتا ہے، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ کیا کتاب کا تصور یہ ہے کہ سائبر سپیس میں بھی ایسا ہی کوئی اجتماعی دفاعی معاہدہ ہو؟ بالکل، یہی تصور ہے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ جس طرح سرد جنگ کے دوران مغربی ممالک نے سوویت یونین کے خطرے کے خلاف ایک فوجی اتحاد بنایا، اسی طرح آج مسلم دنیا کو مشترکہ ڈیجیٹل خطرات کے خلاف ایک سائبر اتحاد بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا بنیادی اصول وہی ہوگا، سائبر سپیس میں کسی ایک رکن ملک پر حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اچھا، اگر کسی ایک ملک کے پاور گرڈ پر حملہ ہوتا ہے تو تمام ممالک کے بہترین سائبر ماہرین مل کر اس کا دفاع کریں گے اور جوابی کارروائی بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلم سائبر ڈیفنس کمانڈ کا خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پہ یہ کتنا ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا اتنے سارے ممالک جن کے اپنے سیاسی مفادات اور اختلافات ہیں، اپنی قومی سلامتی کے اتنے حساس معاملے پر ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کتاب اس چیلنج پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے، اور کتاب اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا اور اس میں وقت لگے گا، لیکن وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ مشترکہ خطرہ ہی مشترکہ مفاد پیدا کرتا ہے۔ جب سب کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اکیلے اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تعاون کی ضرورت خود بخود پیدا ہوگی۔ تو کتاب اس کے لیے کوئی فریم ورک بھی تجویز کرتی ہے؟ جی بالکل، اس کمانڈ کے کام صرف جنگ کے وقت رد عمل دینا نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے کچھ بہت ٹھوس اور عملی مقاصد ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اس کے 4 بڑے کام بتاتی ہیں۔ پہلا، 24 گھنٹے 7 دن مشترکہ سائبر اسپیس کی نگرانی کرنا تاکہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کو حملے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ دوسرا، کسی بھی حملے کی صورت میں فوری اور مربوط رد عمل دینا، یعنی ایک ریپڈ رسپانس فورس کی طرح کام کرنا۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اہم انفراسٹرکچر کا تحفظ، یعنی تمام رکن ممالک کے پاور پلانٹس، بینکنگ سسٹمز اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے لیے سیکیورٹی کے مشترکہ معیارات بنانا اور ان پر عمل درآمد کروانا۔ صحیح۔ اور چوتھا، مشترکہ سائبر مشقیں کرنا تاکہ تمام ممالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو اور وہ حقیقی حملے کی صورت میں ایک ٹیم کے طور پر کام کر سکیں۔ تو یہ کمانڈ صرف ایک دفاعی دیوار نہیں بلکہ ایک فعال اور متحرک نظام ہوگا۔ اس سب کے پیچھے بنیادی اصول کیا ہوں گے؟ کن بنیادوں پر یہ کمانڈ کھڑی ہوگی؟
کتاب اس کے لیے 3 بنیادی ستون یا اصول بتاتی ہیں: تحفظ، لچک اور خود مختاری۔ اچھا۔ تحفظ کا مطلب تو واضح ہے، اپنے ڈیجیٹل بارڈرز کو بیرونی حملوں سے بچانا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسرا اصول ہے لچک۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ لچک؟ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ کامیاب ہو بھی جائے تو ہم کتنی جلدی اپنے نظام کو بحال کر کے اپنے پیروں پر واپس کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک گھونسا پڑنے کے بعد گر کر پڑے نہ رہنا، بلکہ فوراً اٹھ کر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور تیسرا اصول، خود مختاری؟ جی، اور یہی سب سے اہم ہے۔ خود مختاری کا مطلب ہے اپنے ڈیجیٹل مستقبل کے فیصلے خود کرنا، کسی بیرونی دباؤ کے بغیر۔ یعنی اپنے شہریوں کا ڈیٹا اپنے سرورز پر رکھنا، اپنا آپریٹنگ سسٹم اور سافٹ ویئر تیار کرنا، اور مواصلات کے لیے اپنے سیٹلائٹس کا نظام قائم کرنا۔ کتاب کے مطابق یہی وہ ڈیجیٹل ڈھال ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ صرف دفاع نہیں ہے، بلکہ اپنی تقدیر کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا نام ہے۔ یہ ڈیجیٹل انحصار سے نکل کر ڈیجیٹل خود مختاری کی طرف ایک سفر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے ذریعے یہ دیکھا کہ جدید طاقت کا مرکز روایتی ہتھیاروں سے نکل کر ڈیٹا اور نیٹ ورکس میں منتقل ہو چکا ہے۔ ہم نے سائبر جنگ کے اس غیر مرئی میدان کو سمجھا جہاں حملے خاموشی سے ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات تباہ کن ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اس چونکا دینے والے نقطے پر بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بیرونی حملہ آور نہیں بلکہ ہمارا اپنا ڈیجیٹل انحصار ہے جو بلیک میلنگ اور دباؤ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے اس مسئلے کے ایک ممکنہ حل یعنی ایک مشترکہ سائبر دفاعی نظام کے تصور کا جائزہ لیا جو تحفظ، لچک اور خود مختاری کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہو۔ بالکل، اور کتاب میں پیش کیے گئے یہ خیالات ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صدیوں سے قومیں اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرتی آئی ہیں۔ اگر ڈیجیٹل سرحدیں آج اتنی اہم ہیں جتنی کی زمینی سرحدیں، تو کیا مستقبل میں قوموں کو اپنے شہریوں کے ڈیٹا، اپنی ڈیجیٹل شناخت اور اپنی آن لائن خود مختاری کی حفاظت کے لیے بھی ویسے ہی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ اور حب الوطنی کا مطلب کیا ہوگا جب آپ کی شناخت کا ایک بڑا حصہ ڈیجیٹل دنیا میں موجود ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر ہماری گفتگو کے 34ویں حصے یعنی حصہ 2 میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ایک بڑے آئیڈیا کی بنیاد رکھی تھی، ایک مسلم نیٹو کا تصور۔ جی، جو صرف میزائلوں اور ٹینکوں کی بات نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو آج ہم اس آئیڈیا کو زمین سے اٹھا کر خلا کی بلندیوں تک لے جائیں گے، پھر اسے ڈیٹا کی دنیا میں پرکھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ جب کوئی حقیقی خطرہ ہو تو یہ نظام کام بھی کرتا ہے یا نہیں۔ جی، پچھلی بار ہم نے نظریے پر بات کی تھی، آج عملی پہلوؤں پر بات ہوگی، اور اصل میں یہیں سے بات زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب کا اصل زور اس بات پر ہے کہ آج کی سلامتی روایتی میدان جنگ سے باہر ہے، یعنی خلا اور سائبر سپیس میں۔ بالکل وہیں پر قائم ہوتی ہے۔ تو پھر آئیے سیدھا خلا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ایٹمی چھتری کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں تو زمین پر موجود دفاعی نظام آتے ہیں۔ جی ہاں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن مصنف اس پورے تصور کو خلا تک پھیلا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نیا محاذ ہے یا اس کی کوئی گہری اسٹریٹجک وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک نیا محاذ نہیں بلکہ شاید آج کے دور کا سب سے اہم محاذ ہے۔ کتاب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ مستقبل کی جنگ کا پہلا حملہ شاید زمین پر ہو ہی نہ۔ اچھا؟ جی، یہ ایک خاموش حملہ ہوگا جو خلا میں آپ کی آنکھوں اور کانوں یعنی آپ کے سیٹلائٹس کو اندھا اور بہرا کر دے گا۔ اور جس لمحے آپ کے سیٹلائٹس کام کرنا چھوڑ دیں، بالکل، زمین پر موجود آپ کے جدید ترین ہتھیار بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خلائی تحفظ دفاع کی پہلی لکیر ہے۔ یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو اس خاموش حملے سے بچنے کے لیے کتاب کیا حل پیش کرتی ہے؟ مصنف نے خلائی تحفظ کے 4 ستون بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے سیٹلائٹ بیک اپ۔ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک فالتو سیٹلائٹ مدار میں بھیج دیا جائے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ جدید اور متحرک نظام ہے۔ اسے ایک فالتو ٹائر کی طرح نہ سمجھیں۔ اچھا۔ یہ ایک ذہین اور خودکار نیٹ ورک ہے۔
آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس سیٹلائٹس کا ایک پورا جھرمٹ ہے جو ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر دشمن کسی ایک سیٹلائٹ کو نشانہ بناتا ہے یا اسے جام کر دیتا ہے یا اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سسٹم ایک جھٹکے کی طرح کام کرتا ہے۔ سیکنڈوں کے اندر نیٹ ورک میں موجود دوسرے سیٹلائٹس خود بخود اس کی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں۔ اچھا۔ مطلب زمین پر موجود کمانڈر کو شاید احساس بھی نہ ہو کہ خلا میں ایک اثاثہ ضائع ہو چکا ہے، جی بالکل۔ کیونکہ اس کا رابطہ اور معلومات کا بہاؤ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ تو یہ صرف متبادل نہیں بلکہ تسلسل کو یقینی بنانے کا بالکل، تسلسل کو یقینی بنانے کا نظام ہے۔ ایک پورا نظام ہے۔ اچھا، لیکن اگر دشمن سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے بجائے اس کے سگنلز کو ہی ہائی جیک کر لے، یہاں انکرپٹڈ لنکس کا تصور آتا ہے۔ بالکل، اگر سیٹلائٹ آپ کا جسم ہے تو سگنلز اس کی روح ہیں۔ انکرپٹڈ لنکس کا مطلب ہے کہ زمین سے خلا میں جانے والا ہر سگنل اور سیٹلائٹس کے آپس میں رابطے کا سگنل بھی؟ جی وہ بھی، ہر سگنل ایک ایسے ڈیجیٹل کوڈ میں بند ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ آپ اور آپ کا دوست ایک ایسی خفیہ زبان میں بات کر رہے ہیں جو آپ دونوں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ کوئی آپ کی گفتگو سن تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ صحیح، تو اس سے ڈیٹا راستے ہیں چوری نہیں ہو سکتا؟ نہ چوری ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سگنلز محفوظ ہو گئے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سگنل جیمنگ ایک عام خطرہ ہے۔ کتاب کا اینٹی جیمنگ نظام اس سے کیسے مختلف ہے جو آج استعمال ہو رہا ہے؟ آج کل کے زیادہ تر اینٹی جیمنگ سسٹم رد عمل پر مبنی ہیں، یعنی جب جیمنگ ہوتی ہے تب وہ کام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ نظام؟ کتاب ایک قدم آگے کی بات کرتی ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی کرنے والا نظام ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف دشمن کے جیمنگ سگنلز کو فوراً پہچان لیتی ہے بلکہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فریکوینسی کو اتنی تیزی سے بدلتی رہتی ہے کہ دشمن کے لیے اسے پکڑنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک شور بھرے کمرے میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بجائے چیخنے کے آپ اور آپ کا ساتھی ہر سیکنڈ ایک نئے خاموش کونے میں ٹیلی پورٹ ہو کر بات کر رہے ہوں۔ واہ، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اگلا سگنل کہاں سے آئے گا۔ بالکل۔ اب چوتھا ستون ہے مدار کی نگرانی۔ یہ خلائی ٹریفک کنٹرول جیسا لگتا ہے۔ یہ خلائی ٹریفک کنٹرول بھی ہے اور بارڈر سیکیورٹی بھی۔ اس نظام کے تحت نہ صرف اپنے سیٹلائٹس پر بلکہ ان کے ارد گرد موجود ہر چیز پر مسلسل نظر رکھی جاتی ہے۔ ہر چیز پر؟ مطلب دشمن کے سیٹلائٹس پر بھی؟ دشمن کے مشکوک سیٹلائٹس، ممکن ہے اینٹی سیٹلائٹ میزائل، یہاں تک کہ خلائی ملبے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ لیا جائے اور اس سے بچنے کا لاہے عمل تیار کر لیا جائے۔ یہ صرف ایک ڈھال نہیں بلکہ خلا میں موجود ایک چوکیدار ہے جو ہر وقت جاگ رہا ہے۔ تو اگر میں ان چاروں نکات کو جوڑوں تو یہ خلا میں ایک خودکار، خود کو ٹھیک کرنے والی اور ذہین ڈھال بنانے کے مترادف ہے۔ جی، ایک ایسی ڈھال جو نہ صرف حملے روکتی ہے بلکہ حملے کی صورت میں کام جاری رکھنا بھی یقینی بناتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس ڈھال کا کیا فائدہ اگر پیغام وصول کرنے والا یعنی ہمارا زمینی ڈیجیٹل سسٹم ہی کمزور ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے دروازہ تو فولاد کا لگا لیا لیکن دیواریں کچی چھوڑ دیں۔ کتاب ڈیجیٹل خود مختاری کی ان دیواروں کو کیسے مضبوط کرتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے اور کتاب اسی منطق کو آگے بڑھاتی ہے۔ ڈیجیٹل خود مختاری کا مطلب صرف سائبر سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی ڈیجیٹل قسمت کا مالک خود ہونا۔ اس کے لیے بھی 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا ہے علاقائی ڈیٹا سینٹرز، یعنی اپنا ڈیٹا اپنی زمین پر۔ بالکل۔ یہ بات تو اکثر سننے میں آتی ہے لیکن اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ آج تو سارا ڈیٹا کلاؤڈ پر ہے جو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ جب آپ کا قومی ڈیٹا، چاہے وہ شہریوں کا ہو، مالیاتی اداروں کا ہو یا فوج کا، کسی دوسرے ملک میں موجود سرورز پر پڑا ہوتا ہے تو وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جی، وہ ڈیٹا تکنیکی طور پر اس ملک کی ملکیت ہوتا ہے اور اس کے قوانین کے تابع ہوتا ہے۔ وہ جب چاہیں آپ کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ علاقائی ڈیٹا سینٹرز کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا
آپ کی سرحدوں کے اندر، آپ کے قوانین کے تحت محفوظ ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنی زمین پر قبضہ رکھنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا تو ہم نے اپنے ملک میں رکھ لیا، لیکن جس سافٹ ویئر یا پلیٹ فارم پر یہ ڈیٹا چل رہا ہے وہ تو اب بھی غیر ملکی کمپنیوں کا ہے۔ یہاں خود مختار کلاؤڈ کا تصور آتا ہے۔ جی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ آج تو گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن نہیں لگتا۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کتاب اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ خود مختار کلاؤڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج ہی ایمیزون جیسا سسٹم بنا لیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم تیار کرنا جو مقامی ٹیکنالوجی پر بنا ہو۔ یہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کسی عالمی کمپنی سے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے بجائے اپنا گھر خود بنا رہے ہیں۔ شاید شروع میں وہ اتنا شاندار نہ ہو، لیکن اس کی ہر اینٹ پر آپ کا کنٹرول ہوگا۔ بالکل۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا کسی غیر ملکی کمپنی کی پالیسیوں یا ان کے ملک کی سیاست کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ڈیجیٹل خود انحصاری کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ یہ نقطہ ایک بہت بڑی بحث کو جنم دیتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ڈیجیٹل اکانومی سے خود کو الگ کر لیا جائے؟ نہیں، کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ کیا جواب ہے؟ اس کا مقصد تنہائی نہیں بلکہ با اختیار شراکت داری ہے۔ یعنی جب آپ عالمی ڈیجیٹل دنیا سے جڑیں تو اپنی شرائط پر جڑیں۔ اچھا، یعنی آپ کا انحصار ختم ہو جائے؟ جی، اور اس کے لیے تیسرا نقطہ مقامی انکرپشن بہت اہم ہے۔ ہم نے انکرپشن کی بات خلا کے حوالے سے کی تھی۔ جی، کی تھی۔ لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کو لاک کرنے والی چابیاں بھی مقامی طور پر بنائی اور محفوظ کی جائیں۔ صحیح۔ اگر تالا آپ کا ہے لیکن چابی کسی اور کے پاس ہے تو آپ کا گھر محفوظ نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور آخری نقطہ، قابل اعتماد ہارڈ ویئر۔ یہ سب سے زیادہ تکنیکی لگتا ہے لیکن شاید سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ آپ ایک انتہائی محفوظ تالا خریدتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ تالا بنانے والی کمپنی نے اس کی ایک چابی اپنے پاس بھی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک بیک ڈور۔ جی، قابل اعتماد ہارڈ ویئر کا مطلب ہے اس بات کی ضمانت کہ آپ کے کمپیوٹرز، سرورز اور نیٹ ورک کے آلات میں ایسی کوئی چور چابی موجود نہیں ہے۔ آج کل تو سپلائی چین حملے بہت عام ہیں۔ بہت زیادہ، جہاں ہارڈ ویئر میں چپ کی سطح پر جاسوسی کے آلات نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ یقینی بنانا کہ آپ کی ڈیجیٹل عمارت کی بنیادیں یعنی اس کا ہارڈ ویئر بھی قابل اعتماد ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ خلا اور ڈیجیٹل دنیا دونوں میں ایک ہی فلسفہ کام کر رہا ہے، خود انحصاری، لچک اور تسلسل۔ جی، یہ سب باتیں نظریاتی طور پر تو ایک ناقابل تذکیر قلعے کی تصویر پیش کرتی ہیں، لیکن کسی بھی سسٹم کا اصل امتحان تو بحران میں ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا کتاب میں عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ جب واقعی حملہ ہو تو یہ نظام حقیقت میں کیسا رد عمل دے گا؟ جی بالکل، کتاب کا آخری حصہ اسی پر مرکوز ہے تاکہ یہ صرف ایک تھیوری نہ رہے۔ مصنف نے 3 ممکنہ بحرانوں کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ اچھا، پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے ملک کے بجلی کے نظام یعنی پاور گرڈ پر حملہ۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا خوف ہے کہ ایک سائبر حملے سے ملک اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسا کئی ممالک میں ہو بھی چکا ہے۔ تو اس کتاب کا نظام اسے کیسے روکے گا؟ دیکھیے، روکنے سے زیادہ یہ بحالی پر زور دیتا ہے۔ بحالی پر؟ جی، کتاب کے مطابق کوئی بھی دفاعی نظام 100% محفوظ نہیں ہوتا، حملہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اصل کمال حملے کے بعد کے رد عمل میں ہے۔ اس نظام کا ڈیزائن ایسا ہے کہ جیسے ہی مرکزی پاور گرڈ پر حملہ ہوتا ہے اور وہ کام کرنا چھوڑتا ہے تو ایک بیک اپ سسٹم آن ہو جاتا ہے۔ ایک متوازی اور آزاد کنٹرول سسٹم فوراً چارج سنبھال لیتا ہے۔ یہ سسٹم مرکزی نظام سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہوتا ہے، اس لیے وائرس اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام صرف یہ ہے کہ ہسپتالوں، فوجی اڈوں اور اہم سرکاری اداروں جیسے ضروری مقامات کی بجلی کو چند منٹوں میں بحال کر دے اور پھر آہستہ آہستہ پورے گرڈ کو ٹھیک کرنے کا کام شروع کرے۔ مقصد افراتفری کو روکنا ہے۔ تو یہاں بھی وہی لچک یعنی ریزیلینس کا اصول کام کر رہا ہے۔ یہ صرف گولی روکنا نہیں بلکہ زخم بھرنے کا نظام بھی ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال سیدھا ہماری خلائی گفتگو سے جڑتی ہے، سیٹلائٹ میں مداخلت۔ ٹھیک ہے۔
فرض کریں 2 ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور دشمن آپ کے مرکزی مواصلاتی سیٹلائٹ کو جام کر دیتا ہے تاکہ آپ کی فوج کا آپس میں رابطہ ٹوٹ جائے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ کتاب کے مطابق زمین پر موجود یونٹس کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے۔ واقعی؟ جی، جیسے ہی سسٹم مداخلت کو محسوس کرے گا، مدار میں موجود بیک اپ نیٹ ورک خود بخود فعال ہو جائے گا اور تمام کمیونیکیشن ایک نئے محفوظ چینل پر منتقل ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوگا کہ رابطہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ تو جنگ کی صورتحال میں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ بہت بڑا۔ اور تیسری مثال مالیاتی نظام سے متعلق ہے، جو کسی بھی ملک کی شہربوں کی۔ جی، تیسری مثال ہے مالیاتی نظام میں خلل۔ آج کل جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ اسٹاک مارکیٹوں میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اگر کوئی دشمن سائبر حملے کے ذریعے آپ کے بینکنگ سسٹم، ATM نیٹ ورک اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مفلوج کر دے تو ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ نظام کیا کرتا ہے؟ یہ ایک متبادل آزاد مالیاتی نیٹ ورک کو فوراً فعال کر دے گا۔ یہ ایک طرح کا فائنینشیل بیک اپ ہے جو بلاک چین جیسی ٹیکنالوجی پر مبنی ہو سکتا ہے اور مرکزی نظام سے بالکل آزاد کام کرتا ہے۔ اور اس کا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ کم از کم بنیادی معاشی سرگرمیاں جیسے پیسوں کا لین دین اور ضروری اشیاء کی خرید و فروخت جاری رہیں تاکہ معیشت مکمل طور پر جام نہ ہو اور عوام کا اعتماد بحال رہے۔ تو اگر میں اس سب کو سمیٹوں تو اس نظام کی اصل طاقت صرف حملے کو روکنے میں نہیں بلکہ اس کی لچک میں ہے۔ بالکل۔ اس کی قابلیت میں کہ یہ کسی بھی حملے، چاہے وہ خلا میں ہو، ڈیجیٹل دنیا میں ہو یا ہمارے اہم انفراسٹرکچر پر ہو، کے بعد کتنی جلدی اپنے پیروں پر واپس کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ دفاع سے زیادہ بقا کا نظام ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ کتاب کا حتمی پیغام یہی ہے کہ 21ویں صدی میں طاقت کا پیمانہ یہ نہیں کہ آپ کتنے حملے روک سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنے حملے برداشت کر کے بھی کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ مسلم نیٹو کا تصور اسی نئی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک جامع حفاظتی چھتری فراہم کرنے کی کوشش ہے جو ہر محاذ پر زمین، خلا اور سائبر سپیس میں تحفظ، تسلسل اور خود انحصاری کو یقینی بناتی ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق خود مختاری اب صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں رہی۔ یہ ایک کثیر جہتی تصور ہے جو ڈیٹا سینٹر سے لے کر خلا کے مدار تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو صرف دفاعی منصوبہ بندی تک محدود نہیں بلکہ یہ قومی ترقی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک جامع اور مستقبل پر نظر رکھنے والا ویژن ہے، اور اس ساری گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں خود مختاری کی تعریف کیا ہوگی؟ جب جنگیں میدانوں میں نہیں بلکہ ڈیٹا سینٹرز اور خلا میں لڑی جائیں گی تو ایک ملک کی اصل طاقت اس کے ہتھیار ہوں گے یا اس کا محفوظ اور لچکدار ڈیجیٹل نظام؟